الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے جنت کی چابیاں۔ جی ہاں، اس میں ہم ایسے اعمال سیکھتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، گویا جنت میں داخلے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ان اعمال کو سیکھا بھی جائے اور سمجھا بھی جائے اور عمل بھی کیا جائے۔ وقت بہت مختصر ہوتا ہے ایک سلسلے کا، توجہ دیجیے گا، فوکس کے ساتھ سن لیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کو سمجھ بھی لیں گے اور اللہ نے چاہا عمل کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ آج عمل ویسے بھی بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ کسی کی یاد ہے، کسی کا ذکر ہے۔ کس کی یاد ہے، کس کا ذکر ہے اور فضیلت کیا ہے؟ سنیے اور جھومیے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، جو ان کو گن گن کر اخلاص کے ساتھ پڑھتا رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے رب کا ذکر، میرے رب کی یاد، اللہ کے ناموں کا تذکرہ کرنا، اس کی یاد کو دل میں بسانا، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں عربی میں، وہ ہیں من احصاہ دخل الجنہ۔ اس کی شارحین نے مختلف انداز میں کچھ شرح کی ہے، ذرا سن لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ چنانچہ صاحب مرکات نے اس حدیث کے تحت فرمایا ہے کہ احصاہ کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جو ہم نے سنا کہ گن گن کر اخلاص کے ساتھ پڑھے، ایک معنی ان پر ایمان لایا، ایک معنی یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ برکت حاصل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ پڑھا، اور اس کی ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کے الفاظ کو یاد کر لیا اور اس کے معنی کے مطابق اپنے اخلاق کو سنوارا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ چاروں شرح بھی پڑھ لیں تو اللہ کے ناموں کی ذکر کی برکت کتنی ہے، اور بالخصوص جو 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں ملتے ہیں، ہو سکے تو اسے یاد کر لیں اور وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کریں۔ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی یاد بھی اچھی لگتی ہے، اس کا ذکر بھی اچھا لگتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور ذکر اللہ کی چاشنی عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم لوگ جنت کے باغوں میں گزرو تو میوہ چنو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور جنت کے باغات کون سے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر الہی کے حلقے۔ اللہ، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے گویا وہ جنت کے باغات ہیں، اور ذکر جو ہے وہ گویا جنت کا میوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نارملی بیٹھتے تو ہیں دوستوں میں، مگر ہماری گیدرنگز، ہماری کچہری، ہماری کمیٹی، جو بھی اس کو نام دے دیں، جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، جو بات چیت ہوتی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے؟ بعض اوقات تو وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، فضول باتوں سے ہوتی ہے۔ کیوں نہ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں جو اللہ کی یاد کر رہے ہوں، جو ذکر الہی کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ جنت کے باغ جنہیں کہا گیا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے میرا سلام کہہ دیجئے اور ان کو یہ خبر دیجئے کہ جنت کی مٹی خوشبودار اور اس کا پانی بہت شیریں ہے، اور بے شک جنت میں بہت سے میدان ہیں اور ان میں شجر کاری سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا میسج ہے ہمارے لیے کہ جنت تو بہت خوبصورت ہے، مگر اس میں شجر کاری، اگر اس میں درخت لگانے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ ایک بات تو بتائیں مدنی چینل کے ناظرین، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی ساری دولت خرچ کر کے، بلکہ 4-5 اور دوستوں کی دولت بھی ملا کر جنت میں ایک درخت خرید سکتا ہے؟ یقیناً نہیں خرید سکتا۔ لیکن ایک بار سبحان اللہ ذرا مل کر کہیے، سبحان اللہ، جہاں جائیں میرے ساتھ مل کر کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اب کہیے لا الہ الا اللہ، اور اب کہیے اللہ اکبر۔ یہ چاروں جملے ادا کرتے ہوئے 1 منٹ نہیں لگا آپ کو، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ یہ 4 جملوں کی برکت سے انشاءاللہ جنت میں ہمارے لیے 4 درخت لگ گئے ہوں گے۔ اب بتائیں پھر کیوں نہ ذکر الہی کریں؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھنٹوں فضول باتیں کر جاتے ہیں، گھنٹوں ٹیلی فون پر، سوشل میڈیا پر، نہ جانے کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، اور کتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں، کتنی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے اور جھومتے چلے جائیے اور ذکر الہی کا جذبہ بڑھاتے چلے جائیے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 4 چیزیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نور اعظم میں رہے گا. اللہ غنی، جنت میں گھر بھی مل رہا ہے اور اللہ کے نور اعظم میں گویا اس کی سیکیورٹی ہو رہی ہے. فرمایا جس کی حفاظت لا الہ الا اللہ ہو، اور وہ جب کوئی نیکی کرے تو الحمدللہ کہے، جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ استغفر اللہ کہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. یہ 4 چیزیں یاد کر لیں. گویا کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں. کوئی نیکی ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہیں. کوئی گناہ ہو جائے تو استغفر اللہ، فوراً توبہ کریں، استغفر اللہ کا ورد کریں. اور پھر کوئی دکھ پہنچے، کوئی نقصان ہو جائے، مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرمائے گا. وہ کہے گا کہ اے میرے رب عز و جل، یہ درجہ مجھے کیوں ملا، کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، اس لیے تجھے یہ درجہ ملا ہے. سبحان اللہ. گویا اولاد بھی دعا کرے، اولاد بھی ذکر الہی کرے، اولاد بھی ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے تو ماں باپ کو اس کا صلہ مرنے کے بعد ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کے گھر والوں کو بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں کچھ اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ کتنا ذکر الہی کرتے تھے، ان کا انداز کیا تھا، ذرا یہ بھی سن لیجئے اور ایمان تازہ کرتے ہیں. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے. میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں کھاتے ہیں؟ ستو پی رہے ہوتے تھے. ستو کیوں پیتے، کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ سنیے کیا جواب دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نارمل روٹی وغیرہ کھانے چبانے میں اور ستو کھانے یا ستو پینے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے. کہ میں روٹی کھاتا ہوں تو وقت زیادہ لگتا ہے، ستو پی لیتا ہوں تو مجھے 90 تسبیحات زیادہ پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے. تو اس لیے میں نے 40 سال سے روٹی نہیں کھائی ہے. آپ غور کریں وقت کی قدر کیسی تھی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، ذکر الہی کرتے رہتے. ایک بار نائی کے پاس پہنچے تو نائی نے کہا حضرت میں آپ کی مونچھیں تراشنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، اپنے ہونٹ کو روک لیجئے ورنہ کہیں ہونٹ نہ کٹ جائیں، زخم نہ لگ جائے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. کیسے لوگ تھے، ان کو کتنا احساس تھا. اور آج ہم ہیں کہ بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں. اور اچھا بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہوں گے جو سکون کی تلاش میں ہیں، پیس آف ہارٹ چاہتے ہیں. اب ہم سکون کی تلاش میں کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ معاذ اللہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ فلموں ڈراموں میں سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کچھ برے کاموں میں سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ناولز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے میرے رب تو نے ہی دل بنایا ہے، تو ہی ارشاد فرما دے دل کا سکون کہاں سے ملنا ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ اس کا گویا ہمیں حل بتا رہا ہے. ارشاد باری ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بالکل واضح اعلان ہے کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. اللہ نے فرما دیا ہے کہ میری یاد میں دلوں کا چین ہے. پیس آف ہارٹ ملنا ہی ذکر الہی میں. مگر ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہیں اور دل کا سکون تلاش کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں. اور انسان جو ہے نا، حالانکہ اشرف المخلوقات ہے، وہ ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے. اللہ کی ساری مخلوق رب کا ذکر کرتی ہے. جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی تسبیح اس کی حسب حیثیت ہے. مفسرین نے کہا کہ دروازہ کھولنے میں جو آواز آتی ہے نا، جب ہم دروازہ کھولتے ہیں ایک چرچراہٹ کی آواز، اس کے جو دروازے کی آواز ہے، اور چھت کا چٹکنا، یہ بھی تسبیح ہے. اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے، سب رب کی تسبیح میں مصروف ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہو کر غفلت کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کسی درخت پر کلاہڑا اسی وقت چلتا ہے جبکہ وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے. یعنی درخت کٹتا ہی جب ہے جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں کٹتا، وہ ذکر کرتا رہتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے. اب بتائیے، یعنی درختوں پر، جانوروں پر مصیبت جب آتی ہے جب وہ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم ذکر الہی ہی نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں. ذرا غور کیجیے، اللہ کے ذکر ہمارے دلوں کا چین بھی ہے، ہمارے لیے جنت کا سامان بھی ہے.
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن بھی ہمیں کیا میسج دے رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ اب بتائیے ہم بہت یاد کرتے ہیں یا بہت غفلت کرتے ہیں؟ آج کے دن میں اللہ کو کتنی بار یاد کیا، کتنی بار اپنے رب کا ذکر کیا؟ ایسا نہ کیجیے، جس رب نے زبان دی ہے اسی کی یاد نہیں کرتے، اسی کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ انعام بھی بہت سارے رکھے ہیں، آج سے نیت کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ جو شجرہ امیر اہل سنت کے مریدین ہیں، طالبین ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، شجرہ الطاریہ پڑھے تو صحیح، ذکر اللہ کے کتنے زبردست ہمیں وظائف امیر اہل سنت نے عطا کیے ہیں کہ کتنی بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا حول شریف پڑھنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، ان تمام اورات کو پڑھنے کی عادت ڈالی ہے اور اپنی زندگی میں داخل، جب موقع ملے اللہ کا ذکر، درود پاک، اللہ کرے مجھے اور آپ کو بس اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے والی زبان مل جائے۔ وقت کا صحیح استعمال ہے کہ زبان صحیح جگہ پر استعمال ہو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے، جس راستے سے گزرتے اللہ کا ذکر کرتے، ایک بار ایک روڈ سے، ایک اسٹریٹ سے گزرے، واپس آئے، پھر ادھر سے گزرے تو کسی نے کہا حضور ابھی تو آپ گزر کے گئے تھے، پھر کیوں آئے؟ فرمایا گزر تو گیا تھا، اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، میری تمنا ہے میں جدھر سے گزروں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزروں۔ اب آپ غور کیجیے، ایک وہ لوگ تھے جو ہر جگہ کو رب کے ذکر کا گواہ کرتے ہیں، ایسے بھی بدنصیب ہوتے ہیں جو جدھر سے جاتے ہیں اپنے گناہ پر اس کو گواہ کرتے ہیں۔ ہاں، راستے میں میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، موٹر سائیکل پر ہوں، گاڑی پر ہوں، بسوں میں ہوں، آپ سوچیں آپ جدھر سے گزر رہے ہیں کس چیز کی گواہ کر رہے ہیں زمین کو؟ یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن، تو کیوں نہ میں جہاں سے گزروں اے کاش وہ جگہ میرے سجدوں کی گواہ ہو، میرے درود پڑھنے کی گواہ ہو، میرے ذکر الہی کرنے کی گواہ ہو۔ اگر اتنے سارے گواہ گناہ کے بنا لیے تو بارگاہ الہی میں کیا کریں گے؟ اللہ کرے کہ اچھے اعمال کرنے کی عادت ہو جائے، جنت میں جانے کا یہ عمل ہے، گویا جنت میں لے جانے والا یہ عمل ہے، جنت کی چابی ہے ذکر اللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ اپنے رب کو یاد کریں گے، سوتے وقت بھی یاد کریں گے، اٹھنے کے بعد بھی دعا پڑھیں گے اور انشاءاللہ ذکر الہی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے محبت بھی عطا فرمائے، اس کی لذت بھی نصیب فرمائے، یہی شرف آپ کو بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ یاد الہی کا شوق بھی ملے گا، محبت الہی بھی آپ کے قلب میں بڑھتی چلی جائے گی اور انشاءاللہ عشق رسول بھی سینے میں انشاءاللہ موجیں مارنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔